عمر بن خطاب بہت ہی مشکل ٹائم پر مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے، کیونکہ ایٹ دا سیم ٹائم مسلمان اس وقت دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور رومن امپائر اینڈ پرشین امپائر سے لڑ رہے تھے۔ ان تینوں امپائر میں فرق یہ تھا کہ رومن امپائر پچھلے 1000 سال سے دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور تھی، پرشین امپائر بھی پچھلے 8 سال سے دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور تھی۔ ان دونوں سے ایک ہی ٹائم پر کون لڑ رہا تھا؟ مدینہ کی ریاست، جو ان سب سے صرف کچھ سال پہلے بنی تھی۔ لیکن ان سب چیزوں سے ڈرنے کے بجائے حضرت عمر اور باقی صحابہ نے حضرت ابو بکر کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دفنا دیا۔ اس کے بعد پہلی بار حضرت عمر مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ تھے تو لوگ انہیں رسول اللہ کے ٹائٹل سے پکارتے تھے، لیکن ان کے وفات کے بعد لوگ کنفیوز ہو گئے کہ اب ابو بکر کے بارے میں کون سا ٹائٹل یوز کیا جائے، تو حضرت ابو بکر نے اپنے لیے بادشاہ اور کسرا جیسے ٹائٹل چھوڑ کر خلیفہ کا نام چوز کیا۔ اب حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر نے اپنے لیے امیر المؤمنین کا ٹائٹل چوز کیا۔ جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو مسلمانوں کی ایک فوج خالد بن ولید کی لیڈرشپ میں رومن امپائر میں لڑ رہی تھی اور دوسری چھوٹی فوج پرشین امپائر میں تھی، لیکن حضرت عمر کو رومن امپائر کی فوج سے زیادہ پرشین امپائر کی فکر تھی، کیونکہ وہاں خالد بن ولید جیسا لیڈر نہیں تھا۔ خلیفہ بننے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ پوری دنیا سے لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے مدینہ آ رہے ہیں، تو انہوں نے اس ٹائم کو یوز کر کے پرشین امپائر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے ایک نئی فوج جمع کرنی شروع کر دی۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہوا کہ حضرت عمر مسجد نبوی میں بار بار مسلمانوں کو جہاد کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن پہلی بار انہوں نے دیکھا کہ پرشین امپائر سے لڑنے کے لیے مسلمانوں میں کوئی بھی تیار نہیں تھا، اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ مسلمان لڑ لڑ کر تھک چکے ہیں، بلکہ انہیں پتا تھا کہ خالد بن ولید پرشین امپائر میں نہیں بلکہ رومن امپائر میں ہے، اور ان کے بغیر کوئی بھی جنگ جیتنا امپوسیبل ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر سمجھ گئے کہ اب جو یہ نئے مسلمان ہیں، ان کا یقین اور ٹرسٹ اللہ کی بجائے خالد بن ولید کے ساتھ زیادہ اٹیچڈ ہے، جو مسلمانوں کی اس امپائر کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ 3 دنوں بعد حضرت عمر نے سخت غصے میں اسپیچ کی تو ان میں سے ایک مسلمان ابو عبید، جو صحابی بھی نہیں تھے، کھڑے ہوئے اور کہا کہ جہاد کے لیے میں تیار ہوں۔ جس کے بعد آہستہ آہستہ اور بھی لوگ آگے آنے لگے، جس کے بعد حضرت عمر نے 1000 لوگوں کی فوج بنائی اور اس کا لیڈر ابو عبید کو بنا کر پرشین امپائر کی فوج کی طرف روانہ کیا۔ لیکن یہ ایک بہت بڑا رسک تھا، کیونکہ اگر یہ فوج پرشین امپائر سے ہار جاتی تو اس کے بعد خالد بن ولید کے بغیر مسلمان کبھی جنگ نہیں لڑتے، اور ایسا ہی ہوا۔ یہ فوج پرشین امپائر میں بہت بری طرح ہار گئی۔ بٹ ویٹ، یہ فوج ابھی راستے میں ہے، ابھی تک پہنچی نہیں۔ دوسری طرف رومن امپائر میں مسلمانوں نے خالد بن ولید کی لیڈرشپ میں اس زمانے کی شام سیریا کی سب سے امپورٹنٹ سٹی دمشق کو ہر طرف سے گھیر چکے تھے، اور خالد بن ولید نے اس سٹی کے ہر مین گیٹ پر اپنے سب سے بیسٹ جنرلز کو کھڑا کیا تھا، جس میں سے ایک جنرل کا نام ابو عبیدہ ابن جراح تھا۔ آخر بہت کوشش کے بعد بھی دمشق فتح نہیں ہو سکا، لیکن پھر ایک دن اچانک دمشق سے ایک آدمی خالد بن ولید کے پاس آیا اور اسے بتایا کہ کچھ دن پہلے دمشق کے لیڈر کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، اور جسے سیلیبریٹ کرنے کے لیے بہت بڑی پارٹی رکھی جا رہی ہے، جس میں رومن امپائر کی فوج کو بھی بلایا جا رہا ہے، اور اس پارٹی میں یہ سب اتنی شراب پئیں گے کہ کوئی بھی اپنی ہوش و حواس میں نہیں رہے گا۔ پھر خالد بن ولید نے اسی رات مسلمانوں کے ایک گروپ کو اسی گیٹ کے سامنے کھڑا کر دیا اور خود کچھ مسلمانوں کے ساتھ خاموشی سے دمشق کی دیوار پر چڑھ کر اندر گھس گئے، اور مسلمانوں کے لیے اندر سے گیٹ کھول دی گئی، اور اس طرح مسلمانوں کی فوج کا ایک سمندر قلعہ کے اندر پہنچ گیا۔ بہت تیزی سے مسلمان ایسٹرن سائیڈ سے اس سٹی کو فتح کرنے لگے، لیکن اس قلعے کا جنرل سٹی کے دوسری سائیڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔
جب اسے پتا چلا کہ اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے اور مسلمان قلعے میں گھس چکے ہیں اور کچھ ہی دیر میں مسلمان قلعے کو فتح کر لیں گے، تو اس نے جلدی سے ایک لیٹر مسلمانوں کے بڑے جنرل ابو عبیدہ کو بھیجا کہ میں اس سٹی کو مسلمانوں کے سامنے سرنڈر کر رہا ہوں، صرف ایک شرط پر کہ مسلمان کوئی مال غنیمت نہیں لیں گے۔ اب ابو عبیدہ کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ خالد بن ولید اور اس کی فوج دمشق کو فتح کرنے والی ہے، تو انہوں نے اس رومن جنرل کے سرنڈر کو قبول کر لیا۔ اب تھوڑی دیر بعد جب خالد بن ولید کو ابو عبیدہ کے ڈیسیژن کا پتہ چلا تو اگر وہ چاہتے تو ابو عبیدہ کے ایگریمنٹ کو پھاڑ کر دمشق کو تلوار کے زور پر فتح کر لیتے اور یہاں سے سارا مال غنیمت اٹھا سکتے تھے، لیکن خالد بن ولید نے ابو عبیدہ کے ایگریمنٹ کو مان لیا اور اپنی ساری فوج کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا، اور اس طرح دمشق اس زمانے کی سب سے پاورفل سٹی حضرت عمر کے کنٹرول میں آ چکی تھی۔ یہ سب تو رومن امپائر میں ہو رہا تھا، لیکن ان سب سے دور پرین امپائر کی طرف فوج روانہ تھی اور وہ پہنچنے والی تھی، اور پہنچنے کے ساتھ ہی ابو عبید نے دیکھا کہ پرین امپائر سامنے سے بہت بڑی فوج تیار کر چکی تھی۔ جب ابو عبید مسلمانوں کی فوج لے کر پہنچے، ابو عبید نوٹ ابو عبیدہ، یہ دو ڈیفرنٹ شخصیات ہیں۔ ابو عبید کی فوج نے پہنچ کر دیکھا کہ پرین امپائر کے بادشاہ نے خالد بن ولید کی ایبسنس میں مسلمانوں کے خلاف 3 بڑی فوجیں تیار کی ہیں جو بہت تیزی سے مسلمانوں کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ آخر مسلمانوں اور پرین امپائر فوج اس بریج کے سامنے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئی، تو پرین امپائر جنرل نے مسلمانوں کو ایک آفر دی، یا تو آپ بریج کراس کر کے اس طرف آئیں یا ہمیں اس طرف آنے دیں۔ اب یہاں ابو عبید نے ایک بہت بڑی غلطی کی، انہوں نے اپنے مسلمان جنرلز کی بات نہیں مانی اور خود مسلمانوں کو بریج کراس کرنے کا حکم دیا۔ ابو عبید خود صحابی نہیں تھے اور ان کی ایج بھی بہت کم تھی۔ جب حضرت عمر نے انہیں مسلمانوں کی فوج کا جنرل بنایا تو صحابہ نے کہا کہ آپ اس سے نہیں بلکہ کسی صحابہ کو جنرل بنائیں، لیکن ابو عبید وہ واحد انسان تھے جو سب سے پہلے جہاد کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اس لیے حضرت عمر نے انہیں ایک ایسی فوج کا کمانڈر بنایا جس کے انڈر بہت سارے صحابہ اکرام بھی تھے۔ آخر مسلمانوں کی فوج جو آلموسٹ 9000 تھے، انہوں نے برج کراس کر لی اور جنگ شروع ہوئی۔ رومن امپائر میں دمشق اور پرین امپائر کی ہیرا سٹی فتح کرنے کے بعد اب دنیا میں ہر کوئی مسلمانوں کو ایک مضبوط قوم سمجھنے لگا تھا۔ تو جب ابو عبید نے اپنے ساتھیوں کو حملہ کرنے کا حکم دیا تو وہ سامنے پہلی بار پرشین امپائر کی فوج میں ہاتھیوں کو دیکھ کر بالکل ڈر گئے اور آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹنے لگے۔ یہ دیکھ کر پرشین امپائر نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور ان کے ہاتھی بہت سارے مسلمانوں کو شہید کرنے لگے۔ ایک ہاتھی نے تو ایون ابو عبید کو ان کے گھوڑے سے گرا دیا اور پھر ان کے سینے پر پاؤں رکھ کے بالکل کرش کر دیا۔ یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ تھا کہ کسی جنگ میں مسلمانوں کے جنرل کو شہید کیا گیا ہو۔ تو جب مسلمانوں نے اپنے جنرل کو گرتا ہوا دیکھا تو ان کا حوصلہ بالکل ٹوٹ گیا اور وہ جنگ کے میدان سے پیچھے ہٹنے لگے۔ جب مسلمان بھاگ کر برج تک پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ برج کو کسی نے توڑ دیا ہے۔ اب یا تو اس برج کو مسلمانوں کی فوج میں سے کسی نے توڑا تھا یا تو اسے ابو عبیدہ کے آرڈر پر توڑا گیا تھا تاکہ مسلمانوں کے لیے جنگ چھوڑنا امپاسبل ہو جائے۔ تو اب کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ بہت سارے مسلمان دریا میں کودنے لگے۔ یہ دیکھ کر مسلمانوں کے دوسرے جنرل نے مسلمان فوج کو دوبارہ آرگنائز کیا اور پرین امپائر پر ایک آخری بار حملہ کرنے کا حکم دیا اور پیچھے کھڑے مسلمانوں کو یہ آرڈر دیا کہ جلدی سے برج کو ٹھیک کرو۔ آخر مصنفہ کی بہادری کی وجہ سے 3000 مسلمان برج کو کراس کر کے اس طرف آئے،
لیکن 9,000 مسلمانوں میں سے صرف 3,000 مسلمان ہی برج کو کراس کر سکے، مطلب 6,000 مسلمان اس جنگ میں شہید ہوئے۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ مسلمان کوئی بھی جنگ اتنی بری طرح ہار جائیں، اور یہ جنگ حضرت عمر کی خلافت کی پہلی جنگ بھی تھی جس میں انہیں شکست ہوئی۔ ایک بار پھر مسلمانوں نے دیکھا کہ خالد بن ولید کی لیڈرشپ میں دمشق جیسی عظیم سٹی کو فتح کر لیا گیا ہے، اور دوسری طرف پرین امپائر میں ایک عام سی جنگ ہار گئے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ باتیں پورے امپائر میں پھیلنے لگی کہ اس سے پہلے جب خالد بن ولید پرین امپائر میں تھے تو وہاں مسلمان ہر جنگ جیت رہے تھے اور رومن امپائر میں ہار رہے تھے۔ پھر جب خالد بن ولید پرین امپائر سے رومن امپائر کی طرف گئے تو رومن امپائر میں مسلمان جنگ جیتنے لگے اور پرین امپائر میں ہار گئے۔ ان سارے حالات سے مسلمانوں کا یہ مائنڈ سیٹ بننے لگا کہ جنگ میں فتح صرف خالد بن ولید کی لیڈرشپ سے مل سکتی ہے اور ان کے بغیر جنگ نہیں جیت سکتے۔ تو جب خالد بن ولید مسلمانوں کی فوج کے جنرل ہوتے تو ان کی فوج بھی فل مرال کے ساتھ جنگ لڑتی، لیکن جب خالد بن ولید نہیں ہوتے تو مسلمان اس پیشن کے ساتھ جنگ نہیں لڑتے تھے۔ ان ساری باتوں کا حضرت عمر کو بہت اچھی طرح پتا تھا، تو ان سارے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے ایک بہت سخت ڈیسیژن لیا۔ اب ٹائم آ گیا ہے کہ مسلمانوں کے فوج کے اس عظیم جنرل خالد بن ولید کو اس پوزیشن سے ہٹا دیا جائے اور اس کی جگہ ایک نیا آرمی چیف لگایا جائے۔